میں سوال پوچھنا چاہوں گا ہماری آج کی سوسائٹی کے اعتبار سے. ہمارے ہاں جو لوگ تعویذ کرتے ہیں اور دم درود کا کام کرتے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ مذہبی لوگ ہی ہیں، تو یہ جو طے کر کے اور پھر کچھ ریٹ فکس کیے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس کو باقاعدہ اس کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، ذریعہ معاش، تو اس ایکٹیویٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان آثار کی روشنی میں؟ نہیں، اس کا کس پہلو سے؟ ایک تو یہ کہ دم درود کرنا یا یہ جھاڑ تو ہم پھونک نے کرنا، دیکھ یہ لیا کہ یہ تو تعویذ درست اس ہے، کا جواز ہے، جواز اس تو ہے، شرط کے ساتھ کہ اس میں کوئی مشرکانہ مشکل. کلمات نہ ہوں. لیکن ہمارے ہاں جو اس کی صورت بن گئی، جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ باقاعدہ فکس اس کی تعویذات کے اجرت لینے کا. اجرت، جی جی، اور اس کو باقاعدہ ایک پروفیشن بھی بنا لیا گیا ہے. وہ ظاہر ہے ایک چیز کی اگر اجرت لینا جائز ہوگا تو وہ پروفیشن بنے گا. اب اس میں ایسا ہی ہے کہ اگر فی نفسی ہی حدیث میں اس کی اجازت آئی ہے کہ دم کر کے یا کسی طریقے سے کسی کا علاج کر کے یا شفا پہنچا کے علاج کے مد میں اس کی اجرت لے سکتے ہو، تو اس کو پھر بنیادی طور پر تو یہ کہنا کہ غلط ہے یا ممنوع ہے، یہ تو مشکل ہے. جیسے علاج کی باقی صورتیں ہیں ان سے علاج کر کے آدمی اجرت لے سکتا ہے. تو اگر کچھ لوگوں نے اس طرح کلمات سے، آیات سے یا دوسرے طریقوں سے اس میں ایک فن میں مہارت پیدا کی ہے، اور وہ اس سے لوگوں کو، وہ واقعہ تو انہوں نے سیکھا ہوا ہے. اگر تو وہ ڈھکوسلے باز ہیں تو وہ دھوکے کا گناہ ان کو اپنی جگہ ہوگا، بالکل ٹھیک. لیکن ان کے پاس اس طرح کا کوئی علم یا مہارت ہے اور اس سے لوگوں کو واقعی فائدہ ہوتا ہے، تو اس پہ اجرت کو فی نفسی ہی ممنوع کہنا تو مشکل ہے. باقی اب اس کی شکل کیا بن جاتی ہے، وہ بہت استحصالی نوعیت کی بن جائے یا اس میں اور کوئی مفاسد ایسے پیدا ہو جائے، ان پر بات کی جا سکتی. فی نفسی تو ظاہر ہے پھر اس کو ممنوع کہنا یہ مشکل ہو. بعض علماء کا میں نے یہ بھی سنا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ طے نہیں کر سکتے، بخوشی اگر وہ کوئی ہدیہ دیتے، جیسے کہ وہ بکریاں انہوں نے طے تو نہیں کی تھی، نہ ہی ان کے ذہن میں تھی کہ یہ ہمیں ملے گا، اس سے اپنی خوشی سے دیں تو انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبول کر سکتے ہو. تو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا بعض علماء اس کو یعنی ایک فقہی مسئلے کے طور پر تو نہیں بیان کرتے. بہتر جیسے مثلا ہمارے دادا ہیں مولانا سرفراز صفدر صاحب، تو وہ دم کرتے تھے، تعویذ بھی لکھ کے دیتے تھے، لیکن وہ کوئی اس پر اجرت اس طرح طے کر کے نہیں لیتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اگر کسی نے کوئی اس زمانے میں خواتین آتی تھیں اور وہ دم تعویذ کروا کے اکثر ایسے ہی لی جاتی تھی کہ انہوں نے کوئی فکس نہیں کیا ہوا تھا، لیکن اگر اس زمانے میں 2 روپے 50 5 روپے 10 روپے بڑی چیز ہوتی، اگر کسی نے کوئی 2 4 5 روپے اگر دیے ہیں تو وہ یعنی اس کو رد نہیں کرتے تھے، لے لیتے تھے. تو یہ بعض لوگوں کا عمل ہے، لیکن بہت سے اکثر عاملین جو اس کو بطور ایک پیشے کے سیکھتے ہیں وہ پھر باقاعدہ اجرت طے کرتے ہیں. بڑی خوبصورت بحث رہی آج بھی، اور بڑی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں قرآن مجید کے اس حوالے سے. اور ایک تو ہم نے غیر مسلموں کو قرآن سکھانا اور ان سے لکھوانا، اور اس کے بعد ہم نے قرآن سے بیماریوں کے کا علاج کے لیے. علاج اور اس اس سے میں وہ شفا. جو وضاحت ہے وہ ظاہر ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے، لیکن شامل بھی ہو جانی چاہیے کہ قرآن کے فوائد میں یا اس کے برکات میں یہ ایک ضمنی اور جزوی فائدہ ہے، بالکل صحیح، اس اصل کی نہیں، ممانعت نہیں ہے. اس کو اصل نہ ہاں، سمجھ لیکن لیا اس جائے. کو اگر اصل سمجھ لیا جائے یا یہی قرآن سے تعلق کا غالب ترین شکل یہی بن جائے کہ قرآن جو ہے وہ جھاڑ پھونک کے لیے یا تبرک حاصل کرنے کے لیے ہے، یا تیزی تیزی سے ختم کر کے مردوں کو بخشنے کے لیے، یہ قرآن کی ناقدری ہے. اصل جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے اس کے قائم ہوتے ہوئے، اس کو قائم رکھتے ہوئے جزوی طور پر یہ برکات اور فوائد بھی قرآن سے حاصل کیے حاصل جا کیے سکتے. جا سکتے ہیں.